بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں برسوں بعد اپنے گمشدہ مرے ہوئے بیٹے کو دیکھے، لیکن قبر میں نہیں بلکہ ایک میوزیم کی نمائش میں، جہاں اس کے بیٹے کی لاش کو حنوط کر کے لوگوں کی تفریح کے لیے رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے کم سمتھ نامی اس ماں کی جس کا بیٹا کرسٹوفر ڈاٹ ایرک ایک معمولی غلطی کے باعث زندگی سے نہیں بلکہ عزت سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ دردناک داستان آپ کو سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں پیش آیا۔ کرسٹوفر صرف 23 سال کا ایک نوجوان تھا، ذہنی دباؤ اور نفسیاتی بیماریوں سے لڑ رہا تھا۔ ایک دن اس کا ذہنی بحران شدت اختیار کر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد، جیسا کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہسپتال نے اس کی فائل میں درج ہنگامی رابطہ نمبر پر اطلاع دینی تھی اور وہ نمبر تھا اس کی ماں کم سمتھ کا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک کلیریکل مسٹیک، صرف ایک غلط لائن یا ایک غلط اندراج نے کرسٹوفر کا نام انکلیمڈ باڈی کے خانے سے غائب کر دیا۔ یعنی ریکارڈ میں لکھا گیا، نو فیملی، نو کلیم، نو ون ٹو کانٹیکٹ۔ اور پھر کم سمتھ کو کبھی فون نہیں آیا، کوئی اطلاع نہیں ملی اور وہ برسوں تک اپنے بیٹے کی تلاش میں رہی۔ اسے لگا شاید وہ کسی شیلٹر ہوم میں ہو یا کسی ہسپتال میں، لیکن وقت گزرتا گیا اور امیدیں مدھم پڑتی گئیں۔ پھر ایک رات کم نے ٹی وی پر ایک نیوز سیگمنٹ دیکھا، لاس ویگاس میں منعقد ہونے والی ایک مشہور ایناٹومیکل ایگزیبیشن کے بارے میں، جسے دنیا بھر میں ریئل ہیومن باڈیز ایگزیبٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نمائش تھی جہاں حقیقی انسانی جسموں کو محفوظ کر کے، جس کو پلاسٹینیشن پروسیس کہا جاتا ہے، تعلیم کے مقصد سے عوام کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس رات اس نمائش کی ایک جھلک دیکھتے ہی کم کا دل رک سا گیا۔ ٹی وی اسکرین پر ایک مجسمہ نما انسانی جسم دکھایا جا رہا تھا، جس کو پلاسٹینیشن پروسیس کے ذریعے حنوط کیا گیا تھا اور اس کے جسم کے اعضاء اور آرگنز مکمل طور پر نمایاں تھے، مگر کم کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ چہرہ، وہ جبڑا، وہ ناک کی ساخت، یہ سب کچھ اس کے بیٹے کرسٹوفر سے ملتا تھا۔ وہ چیخ اٹھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا کرسٹوفر ہے۔ یقین کرنا مشکل تھا، مگر ماں کا دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کم نے فوراً تحقیق شروع کی۔ کئی ای میلز، کالز اور قانونی درخواستوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ کرسٹوفر کا جسم واقعی اس نمائش کا حصہ ہے۔ اس کا جسم پلاسٹینیٹ کیا گیا تھا، یعنی ایک خاص کیمیکل سے محفوظ کر کے سخت بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ سڑنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اور پھر اسے عوامی نمائش کے لیے ہزاروں لوگوں کے سامنے تعلیمی نمونے کے طور پر لاس ویگاس کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا۔ ناظرین، سوچئے کہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا جسے اس نے گود میں لیا، جس کے لیے راتوں کو جاگی، وہ اب لوگوں کے سامنے ایک نمائش بن چکا تھا۔ کم کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ تھی۔ وہ بولی، مجھے میرے بیٹے سے آخری الوداع کہنے کا حق بھی نہیں دیا گیا، اور اب وہ لوگوں کے لیے محض ایک نظارہ بن چکا ہے۔ کم نے اپنے بیٹے کی باڈی کو حاصل کرنے کے لیے قانونی جنگ شروع کی اور اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ انکلیمڈ یعنی بے دعویٰ لاشوں کا غلط اندراج ختم کیا جائے۔ اس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہر ہسپتال، ہر میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور ہر سائنسی ادارہ 2 بار تصدیق کرے کہ کوئی لاش واقعی بے وارث ہے یا نہیں، کیونکہ ایک غلط خانہ بھرنے سے ایک بیٹا اپنی ماں سے چھن گیا اور ایک ماں اپنی عزت احساس سے۔ یہ معاملہ میڈیا میں آیا تو امریکہ بھر میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو سائنس اور تعلیم کے لیے ہے، جسم انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، مگر دوسروں نے کہا کہ یہ سائنس نہیں بلکہ بے حسی ہے، یہ تعلیم نہیں
بلکہ انسانی وقار کی پامالی ہے، کیونکہ انسان چاہے مر جائے اس کے جسم کا احترام زندہ رہنا چاہیے۔ کم اسمتھ آج بھی اپنے بیٹے کی باقیات واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ صرف انصاف نہیں بلکہ محبت اور عزت کی جنگ ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو زمین کی مٹی نصیب ہو، نہ کہ میوزیم کی لائٹس کے نیچے ایک شو پیس کے طور پر لوگ اس سے محظوظ ہوتے رہیں۔ ناظرین، کم اسمتھ آج بھی اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب اس کی ماں اس کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنی دعا کے ساتھ زمین میں دفن کرے گی تو شاید اس کی روح کو سکون مل جائے گا۔ ناظرین، آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔